بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں افضال انصاری، ممبر لاہور ٹیکس بار ایسوسی ایشن۔ آئیے چلتے ہیں آج کی گائیڈ لائن کی طرف۔ جی، آج کا ہمارا ٹاپک ہے الاؤنسز اینڈ پرکوزٹس۔ جی، اس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ انکم ٹیکس آرڈیننس کے مطابق الاؤنسز اینڈ پرکوزٹس کی ٹیکسیشن کیسے ہوتی ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کنوینس پرووائڈیڈ بائی امپلائر۔ جی، پہلی صورت یہ ہے کہ پارٹلی فار پرسنل اینڈ پارٹلی فار بزنس یوز کے لیے اگر کنوینس دی گئی ہے تو 5% جو ہے وہ انکم میں سیلری میں ایڈ کیا جائے گا، ٹیکسیبل سیلری میں۔ 5% کس کا؟ کاسٹ آف دا وہیکل، یا اگر لیز پر وہیکل لی گئی ہے تو فیئر مارکیٹ ویلیو اس وہیکل کی، اس کا 5% ٹیکسیبل سیلری میں ایڈ ہوگا۔ جی، اگر پرسنل یوز کے لیے وہیکل دی گئی ہے امپلائر کی طرف سے تو وہ 10% ایڈ ہوگا، کاسٹ آف دا وہیکل یا فیئر مارکیٹ ویلیو ان کیس آف لیز۔ جی، آگے دیکھتے ہیں یوٹیلیٹی۔ اگر امپلائر جو ہے وہ کوئی امپلائی کے الیکٹرسٹی، واٹر، گیس کے بل وغیرہ جمع کروا رہا ہے تو وہ فل اماؤنٹ جو ہے وہ ٹیکسیبل ہوگی۔ جی، اسی طرح لیو فیئر اسسٹنس ہے، وہ فل اماؤنٹ ایڈ ہوگی ٹیکسیبل میں۔ جی، اسی طرح ڈومیسٹک سرونٹس کی سیلری جو ہے وہ اگر امپلائر دے رہا ہے تو وہ بھی فل اماؤنٹ ٹیکسیبل میں ایڈ ہوگی۔ اور کیپٹل ریسیٹ آن ٹرمینیشن کی صورت میں اگر کوئی رقم دی جاتی ہے تو وہ بھی پوری رقم ایڈ ہوگی ٹیکسیبل سیلری میں۔ اور اسی طرح اگر کوئی امپلائی کا ٹیکس پے کرتا ہے تو وہ بھی فل اماؤنٹ ٹیکسیبل سیلری میں ایڈ ہوگی۔ جی، اب ہم دیکھتے ہیں لون، انٹرسٹ فری اور کنسیشنل۔ اگر لون جو ہے وہ کوئی امپلائر امپلائی کو دیتا ہے اور اس پہ وہ انٹرسٹ چارج نہیں کرتا یا وہ 10% سے کم انٹرسٹ چارج کرتا ہے تو جتنا لون دیا گیا ہوگا تو اس میں اگر تو کوئی انٹرسٹ چارج نہیں کیا پھر تو 10% پر انم کے حساب سے وہ اس کی سیلری میں ٹیکسیبل سیلری میں ایڈ ہوگا۔ یا اگر فرض کیا 4% امپلائر چارج کر رہا ہے انٹرسٹ تو 6% جو ہے وہ امپلائی کی سیلری میں ایڈ ہو جائے گا۔ تو یہ کن صورتوں میں ایڈ نہیں ہوگا؟ وہ یہ ہے کہ اگر لون 10 لاکھ سے کم ہوگا، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر امپلائی ویوز انٹرسٹ آن ہز اکاؤنٹ، اپنے اکاؤنٹ کا انٹرسٹ چھوڑ دیتا ہے تو اس صورت میں بھی، یا امپلائی جو ہے وہ لون کو استعمال کرتا ہے کسی ایسے ایسیٹس یا پراپرٹی لینے کے لیے جس سے کہ وہ کوئی انکم کما رہا ہے اور وہ چارجیبل ٹو ٹیکس ہے۔ جی، آگے چلتے ہیں ڈیٹ اینڈ ایسیٹس۔ تو اگر کوئی امپلائر کسی امپلائی کو لون دیتا ہے اور اسے ویو کر دیتا ہے تو وہ رقم بھی ٹیکسیبل سیلری میں ایڈ ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی امپلائی کا کوئی ڈیٹ ہے، قرضہ ہے، وہ امپلائر پے کرتا ہے تو وہ رقم بھی ٹیکسیبل میں پوری ایڈ ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی پراپرٹی یا ایسٹ امپلائر امپلائی کو دیتا ہے تو اس کی فیئر مارکیٹ ویلیو میں سے اگر کوئی امپلائی نے پیسے دیے ہیں وہ نکال کے تو جتنی رقم ہوگی وہ اس کی ٹیکسیبل سیلری میں ایڈ ہو جائے گا۔ جی، آگے ہم دیکھتے ہیں ویلیو آف اکاموڈیشن۔ اگر امپلائر نے دی ہوئی ہے تو ہم یہ 2 رقمیں دیکھیں گے، اس میں سے جو ہائر ہوگی وہ اس کی سیلری میں ایڈ ہوگی ٹیکسیبل سیلری میں۔ وہ ہے
45% آف منیمم ٹائم اسکیل اور بیسک پے، یا 30% ان کیس آف مفاصل ایریاز، مضافاتی علاقوں کے لیے. تو دوسری رقم ہے فیئر مارکیٹ ویلیو آف اکاموڈیشن. تو ان میں سے جو ہائر ہوگی وہ ٹیکسیبل انکم میں ایڈ ہو جائے گی. جی آگے چلتے ہیں. کوئی بھی رقم ہاؤس رینٹ الاؤنس کے طور پہ جو دی جائے گی وہ فلی ٹیکسیبل ہوگی. جی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اینی پرکوزٹس. اگر ان سے علاوہ کوئی بھی پرکوزٹس دیے جائیں گے تو ان کی فیئر مارکیٹ ویلیو جو ہے وہ ٹیکسیبل انکم میں ایڈ ہو جائے گی. جی آگے دیکھتے ہیں امپلائی شیئر اسکیم. تو کئی دفعہ یہ ہے کہ کمپنیاں جو ہیں وہ امپلائی کو شیئر دے دیتی ہیں. تو اس صورت میں اگر تو امپلائی کے پاس رائٹ یا آپشن ڈسپوز آف کرنے کی نہیں ہے تو وہ ٹیکسیبل نہیں ہوں گی. اگر انہیں رائٹ ملتا ہے تو وہ کنسیڈریشن جو ہے وہ اس میں سے جو کاسٹ انہوں نے پے کی ہوگی وہ جو ڈفرینس ہوگا وہ ایڈ ہو جائے گا ٹیکسیبل میں. اسی طرح اگر شیئرز ہیں فیئر مارکیٹ فیئر ویلیو آف شیئرز لیس سم پیڈ اگینسٹ ایکوزیشن آف شیئر. تو ان دونوں کا جو ڈفرینس ہوگا وہ ٹیکسیبل سیلری میں ایڈ ہو جائے گا. جی آگے چلتے ہیں. جی اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایگزیمپشنز جو ہیں وہ الاؤنسز یا پرکوزٹس جو ہیں وہ ٹوٹلی ایگزیمپٹ ہوتے ہیں فرام انکم ٹیکس. تو یہ دیکھتے ہیں ہم سیکنڈ شیڈول پارٹ 1 کا کلاس 19 ہے. جی اس کے مطابق لیو پریپریٹری جو ہے آن ریٹائرمنٹ ٹو آرمڈ فورسز یا فیڈرل یا پروونشل گورنمنٹ کے جو امپلائی ہیں ان کو جو ملتی ہے وہ ایگزیمپٹ ہوگی، ٹوٹلی ایگزیمپٹ ہے. اسی طرح بینیفٹ فنڈ سے جو رقم ملی ہوگی پرووائڈیڈ کہ وہ ریکگنائزڈ ہو تو وہ بھی ایگزیمپٹ ہوگی. جی اس سے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کلاس 39A. تو یہ کچھ الاؤنسز وغیرہ ہیں جو آرم فورسز کے امپلائیز کو ملتے ہیں. مثال کے طور پہ انٹرنل سیکورٹی الاؤنس، کمپنسیشن ایٹسٹرا. تو وہ بھی ایگزیمپٹ ہوں گے انکم ٹیکس سے. جی آگے چلتے ہیں کلاس 40. تو اس میں جو نیوز پیپر امپلائی ہوگا تو اسے لوکل ٹریولنگ کے لیے جو الاؤنس دیا جائے گا وہ بھی ایگزیمپٹ ہوگا. جی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کلاس 26. اس کے مطابق جو ورکر پارٹیسپیشن فنڈ سے جو رقم وصول کی جائے گی وہ بھی ایگزیمپٹ ہوگی. جی آگے چلتے ہیں کلاس 51. جی اس میں جو پریزیڈنٹ، گورنرز، چیف آف اسٹاف آف آرم فورسز کو جو ریزیڈنس دی جاتی ہے وہ بھی ایگزیمپٹ ہوگی. جی اسی طرح جو فری کنوینس دی جاتی ہے، انٹرٹینمنٹ الاؤنس دیا جاتا ہے ٹو چیف آف اسٹاف اینڈ کورس کمانڈرس، تو وہ بھی ایگزیمپٹ ہوگی. جی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کلاس 53A. جی یہ امپلائیز کو اگر ان کو یہ کچھ سہولیات دی جاتی ہیں امپلائر کی طرف سے تو وہ بھی ایگزیمپٹ ہوں گی، جس میں فری اور سبسیڈائز فوڈ ہے، ایجوکیشن ہے یا میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے، تو یہ بھی ایگزیمپٹ ہوں گی. جی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کلاس 55. جی یہ کلاس 55 میں جو جج صاحبان ہیں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے، تو انہیں بھی جو ریزیڈنس دی جاتی ہے وہ بھی ایگزیمپٹ فرام انکم ٹیکس ہوتی ہے. جی آگے چلتے ہیں کلاس 56. اس میں جو جج صاحبان ہیں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے، انہیں جو کار الاؤ ہوتی ہے، وہیکل وغیرہ، تو وہ ایگزیمپٹ ہوتی ہے. اسی طرح سپیریئر جوڈیشل الاؤنس ہے وہ بھی انکم ٹیکس سے ایگزیمپٹ ہوتا ہے. اور جو ٹرانسفر الاؤنس پیبل ٹو جج آف ہائی کورٹ یہ بھی ایگزیمپٹ ہوتا ہے. جی
اس کی سب کلاس 2 دیکھتے ہیں، سب سیکشن 2. تو اس میں جو جج صاحبان ہیں سپریم کورٹ کے اور ہائی کورٹ کے، تو انہیں ریٹائرمنٹ کے بعد جو ڈرائیور اور ارڈرلی ملتے ہیں اور ان کی سیلری کی پیمنٹ بائی دا گورنمنٹ ہوتی ہے، تو وہ بھی ایگزیمپٹ ہوگی. اسی طرح 1000 فری لوکل ٹیلی فون کال جو ہیں پر منتھ وہ بھی ایگزیمپٹ ہوں گی، اور جو الیکٹریسٹی میں 1000 یونٹس تک ہیں وہ بھی ایگزیمپٹ ہوں گے. اور اسی طرح سپلائی آف واٹر بھی فری ہوگا جی. اور 200 لیٹر تک پٹرول پر منتھ جو ہے وہ بھی فری ہوگا جی. اس کی سب کلاز 3 میں دیکھتے ہیں کہ اگر ڈیورنگ سروس کوئی جج صاحب کی وفات ہو جاتی ہے تو ان کی جو وڈو ہوں گی، تو جو سب کلاز 2 میں ہم نے ڈسکس کیا ہے، تو انہیں بھی یہ جو پرکوزٹس ہیں وہ ایگزیمپٹ ہوں گے ان کے لیے بھی جی. آگے چلتے ہیں جی. کلاز 139 ہے میڈیکل فیسلٹی. Our hospital charges are fully exempt if provided in accordance with terms of employment. میڈیکل فیسلٹی یا ہاسپٹل کے جو چارجز ہیں وہ تمام ایگزیمپٹ ہیں. تو اس میں ایک شرط ہے کہ اینٹین آف ہاسپٹل اور کلینک از ڈسکلوزڈ اینڈ دا امپلائر سرٹیفائز اینڈ اٹیچ دا بلز. ٹھیک ہے، اینٹین لکھا ہوا ہونا چاہیے اور جو امپلائر ہے وہ اسے اٹیسٹ کرے ان بلز کو، تب یہ میڈیکل فیسلٹی جو ہے وہ ایگزیمپٹ ہوگی جی. 139A میں ہے جو میڈیکل الاؤنس اگر دیا جا رہا ہے وہ ایگزیمپٹ ہے 10% آف بیسک سیلری. اگر میڈیکل فیسلٹی نہیں دی جا رہی تو اس صورت میں یہ 10% آف بیسک سیلری ایگزیمپٹ ہوتا ہے جی. امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، اور ہمارے چینل کو ابھی تک آپ نے اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر دیں. آپ کا بہت شکریہ.